آج جی راجہ ضیاء الحق صاحب آئے ہوئے ہیں، تو آج کا ولاگ جی ان کے ساتھ ان کا سیمینار اٹینڈ کریں گے اور شوٹ کریں گے۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ بھی جو شرک کرنے والے ہو، ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم تم لوگ کرتے ہو، اگر تم لوگ بھی توبہ کر لو، آزمائش اللہ کی طرف سے، آپ کے گناہوں کی وجہ سے نہیں ہے، اللہ کو ویسے آپ بہت اچھے لگتے ہیں۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں ویسے آپ بہت اچھے لگتے ہیں؟ یہ کیسے ہوگا کہ ایک جو نافرمانیاں کر رہا ہے اس پہ بھی مشکل آ رہی ہے، جو اللہ کا پیارا ہے اس پہ بھی جو ہے نا مشکل آ رہی ہے، تو جو نافرمانیاں کر رہا ہے اس پہ تو کرتوتوں کی وجہ سے آ رہی ہے، جو اللہ کا فرما بردار ہے اس کے بارے میں نبی فرما رہے ہیں جو اللہ جب کسی کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتا ہے، بھلائی کا معاملہ کرتا ہے تو اس کو زیادہ آزماتا ہے۔ اور کہتے ہیں زندگی میں جب بھی سورہ فاتحہ پڑھیں گے اکاؤنٹ میں دے رہ جائے گا، قاری صاحب کے کھاتے میں ڈال دینا۔ جی وہ قاری صاحب آتے ہیں، قاری صاحب سورہ فاتحہ سکھا کے چلے گئے، قاری صاحب کو میں جانتا ہی نہیں کون تھے، اور سارا اکاؤنٹ وہ لے رہے ہیں میرے بچوں کا، محنت یہاں میں کر رہا ہوں، اجر سارا قاری صاحب لے جا رہے ہیں۔ تو کہا یہ کچھ چیزیں ہیں وہ خود سکھا دینا، تو تمہارے بچے تمہاری صدقہ جاریہ ہوگی، اور آگے یہ جس کو سکھائیں گے وہ بھی تیرے اکاؤنٹ میں آئے گا۔ تو آپ سوچیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال جو ہے نا کیسے ہوں گے؟ تو صحابہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کے اعمال بھی، انہوں نے کہا میرے اعمال بھی کریں گے، کیونکہ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ جنہ از ویری ایکسپینسو، جنہ از ویری ایکسپینسو، اور ایسا نہیں کہ آپ نے تھوڑی بہت محنت کی تو جنت کے واری وارث ہو گیا۔ مجھے بتائیں آپ ابھی یہاں پہ کانسرٹس ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ اچھے نمبروں کے ساتھ گریجویٹ کریں، ایگزام میں کامیاب ہوں اور اچھے نمبر آئیں آپ کے، اچھا اس کے بعد آپ کی لیٹ سپوز یہاں سے گریجویٹ کرتے ہیں، آپ کی جاب لگ جاتی ہے، اور آپ کی جاب لگ جاتی ہے، اور چلیں آپ کی جاب لگی 1,00,000 روپیہ ماہانہ پہ، ٹھیک ہے، وچ از ڈیسنٹ، آپ گریجویٹ ہوئے سیدھا 1,00,000 روپے کی تنخواہ لگ گیا۔ اچھا اب آپ بڑے خوش ہیں کہ الحمدللہ مجھے انٹری لیول پہ 1,00,000 روپے مل رہا۔ اچھا اب آپ کی خواہش ہے کہ آپ نا اسلام آباد میں سیکٹر F7 میں ایک پلاٹ لے لیں ماکلا روڈ میں۔ اچھا تو مجھے بتائیں کہ اگر آپ نے 2 کنال کا پلاٹ لینا ہے اور گھر بنانا ہے وہاں پہ، آپ کی خواہش ہے، تو کتنے سال، ویسے یہ اس کی پراپرٹی پرائس کیا ہوگی کسی کو آئیڈیا؟ F7 میں اگر میں نے ماکلا روڈ پہ 2 کنال کا پلاٹ لینا ہے کتنے کا مل جائے گا؟ F6 میں F7 میں 20 کروڑ، تھوڑا سا اوپر چلے گا، پراپرٹی ڈالر کے 20 مہنگا ہو گیا، ٹھیک ہے، تو یہ کہیں لگ بھگ 40-50 کروڑ کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، 40-50 کروڑ کی بات ہو رہی ہے، اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے ڈیپینڈنگ ایگزیکٹ لوکیشن کیا ہے، کارنر پلاٹ ہے یہ، تو 40-50 کروڑ کی بات ہو رہی ہے سر، ٹھیک ہے۔ چلیں آپ نے کہا F7 تو چلے بہت آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا ہے، یہ تو F6 بھی آؤٹ آف کنٹرول، چلو کہیں 20 کروڑ بھی آ جاتے ہیں، کہیں اور کسی تھوڑا پیچھے آ جاتے ہیں، ماکلا سے تھوڑا پیچھے ہٹیں، تھوڑا سا پیچھے آئیں، وہاں پہ چلے 20 کروڑ کا پلاٹ آپ کو مل گیا کسی بھی سیکٹر میں آپ کہہ لیں۔ اچھا تو اب آپ نے پلان کیا چلو بھی میں مارکیٹ ریٹ تو دیکھ لیا، تو چلو وہ اتنا مجھے کوئی 5 یعنی 50-60-70 کروڑ کا گھر نہیں چاہیے، چلو 20 تک آ جاتے ہیں، ڈیسنٹ ہاؤس ہونا چاہیے، میری ماشاءاللہ ایک ریپوٹیشن ہے، میں نے ماشاءاللہ کانسرٹ سے پڑھا ہوں تو اچھا گھر ہونا چاہیے، تو آپ نے کہا جی 20 کروڑ کا، چلے ٹھیک ہے الحمدللہ، 1,00,000 روپے آپ کی سیلری ہے، 1,00,000 روپے آپ کی سیلری ہے، اب آپ کی انشاءاللہ شادی بھی ہونی ہے، بچے بھی ہونے ہیں، پیمپر بھی لیں گے آپ، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ نے نیگٹس بھی لینے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، KNN کے، اس کے علاوہ آپ نے یعنی اسٹیشنری بچوں کی ہوگی، اسکول کا بستہ ہوگا، اس میں کتابیں ہوں گی، اپنا آپ نے کچھ جوڑا لینا ہوگا، کچھ آپ نے کچھ اور چیزیں کرنی ہوں گی، کچھ پیسہ آپ نے بلز میں جو ہے لگ جائے گا، کچھ آپ کا دینے دلانے میں لگ جائے گا، فلانے کی شادی آ گئی، فلانے کا وہ آ گیا، تو اب 1,00,000 روپے آپ کی سیلری ہے، ڈالر کہاں پہنچا ہوا ہے، ڈیزل کے دیکھیں پیٹرول کہاں پہنچا ہوا ہے، مجھے بتائیں یہ جو 1,00,000 روپے آپ کو مل رہے ہیں اس میں سے چلیں کچھ نہ کچھ آپ سیونگز بھی کر رہے ہیں، کتنا عرصہ لگ جائے گا کہ جب آپ وہ جو پلاٹ ہے 20 کروڑ والا وہ آپ پے آف کر دیں گے؟ جی 80 سال، 700-800 سال، بالکل صحیح فرمایا، تو آپ کو تقریباً 7-8 دفعہ جی کے مریں تو پھر ہی ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں آپ ایک عام امپلائڈ آدمی ہیں، ٹھیک ہے، امپلائڈ آدمی 1,00,000 روپے تنخواہ، ٹھیک ہے، یہ ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ وقت کے ساتھ آپ کی تنخواہ بھی بڑھے گی، 1,00,000 میں تھے 1,25,000 پہ چلے گئے، 1,50,000 پہ چلے گئے، لیکن وہ پراپرٹی بھی تو 20 کروڑ پہ رکی ہوئی نا، جس ریٹ پہ آپ کی سیلری بڑھ رہی ہے نا، پراپرٹی اس سے بہت تیزی سے نکل رہی ہے آگے، اور آپ کے پاس مشکل سیونگ ہی نہیں ہو رہی، مہینے کا 20,000 بھی اگر آپ نے بچا لیا نا تو میں سلوٹ مانوں گا آپ کا، 1,00,000 روپے میں اگر آپ سارے اخراجات اپنے پورے کر رہے ہیں، اور اس ٹائم پہ میں ازیوم کر رہا ہوں آپ کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں، کیونکہ ابھی آپ کا اپنا گھر نہیں ہے، گھر لینا ہے ابھی آپ،
تو ابھی آپ کرائے پہ رہ رہے ہیں اور آپ جو بھی جس طرح بھی سچویشن مینج کر رہے ہیں, اگر آپ 20,000 بھی بچا رہے ہیں نا تو میری طرف سے سلام ہے آپ. تو آپ چلے اگر بچا بھی لیتے ہیں تب بھی آپ کتنا مہینے کے مہینے لگاتے جائیں, کہاں وہ 20 کروڑ, کہاں آپ کے 20,000 روپے جو آپ بچا رہے ہیں, کب جا کے آپ ادھر پہنچو گے؟ 20 کروڑ, 20 لاکھ نہیں ہے, 20 کروڑ کا پلاٹ ہے وہ. اندازہ لگائیں کب پہنچیں گے آپ. اور وہ 20 کروڑ بھی کوئی اسٹیٹک اماؤنٹ نہیں ہے, وہ بھی بڑھ رہا ہے. سو موسٹ پیپل انفارچونیٹلی وہ اپنی پوری زندگی گزار دیں گے, ان کو F7, F6, G10, G11 میں نہیں پلاٹ ملے گا. پوری زندگی گزار لیں گے اور ان کو پلاٹ نصیب نہیں ہوا, وہ ساری عمر کرایہ کریں. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ جب آپ اپنی قبر میں پہنچنے والے ہیں, ایک ٹانگ آپ کی قبر میں, ایک ٹانگ آپ کی دنیا میں ہے, تو آپ نے کھانستے ہوئے اپنے بچوں سے کہا بچے وہ 20 کروڑ کا پلاٹ تو نہیں بنا, بہرحال گجر خاں میں میں نے ایک جگہ دیکھی ہے 12 مرلے کی, وہ تمہارے لیے میں نے پلاٹ چھوڑ دیا, یہ بچا تھا, یہ میں مان لوں گا. یا آپ نے کہا بیٹا ٹنڈولا یار خان میں ہمارا جو آبائی گاؤں ہے وہاں پر میں نے تھوڑا سا علاقہ دیکھا ہے, وہاں پہ کچھ 8 مرلے کی زمین ہے, بیٹا وہ تمہارے حوالے کرتا جاتا ہوں, میں چلا, اللہ حافظ, ٹاٹا بائے بائے. تو یہ تو ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, یہ تو ہو سکتا ہے. لیکن یہ کہنا کہ جی میں اسلام آباد کے بیچ میں مجھے یہ نہیں ہوگا. موسٹ پیپل دے ول سفر دس ٹائپ آف فیٹ کہ جہاں پہ ان کو پلاٹ نصیب نہیں ہوگا. ہاں ہوگا تو کسی آؤٹ سائڈ دا سٹی ہو جائے گا, آؤٹ سائڈ دا ایریا ہوگا, بہت ہی کوئی کلر ڈیل نکل آئی, وہاں پہ کوئی تھوڑا بہت پلاٹ لے لیا, اس کو اس پہ کچھ گھر شو بنا دیا, اس کو آگے بیچ پوچھ دیا, یہ تو ہو سکتا ہے. تو سوچو جو لوگ اوپر کے لیول پہ, ان کا کیا لیول ہوگا, ان کو پلاٹ سائز کیا ملا ہوگا. جس کو ادنا ترین پلاٹ ملا ہے وہ 10 دنیا کے برابر ہے. جو اوپر والے لیول پہ اس کو تو پوچھے گا ان کو نظر نہیں کرتے. اب آپ ذرا دوبارہ سے واپس ریئلٹی پہ آئیں. سو دنیا کے لیے آپ نے محنت کی, خوار ہو گیا, آپ نے صبح شام دن رات ایک کر دی, آپ کو اسلام آباد میں 20 کروڑ کا پلاٹ نصیب نہیں ہوا. اور یہاں پر آپ چاہتے ہو کہ جی دنیا میں نے تھوڑا سا عبادت کر لی, تھوڑا سا نماز روزہ کر لیا, تھوڑا سا صدقہ خیرات کر لیا, اس کے بدلے مجھے جنت میں پلاٹ مل جائے کم از کم 20 یعنی 10 دنیاؤں کے برابر, جس کا پر اسکوائر فٹ چارج ہے دنیا اور جو کچھ اس میں اس سے زیادہ ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے آپ کے اعمال کا لیول اتنا کہ آپ اس کے باری وارث ہو چکے ہیں کہ ناؤ یو ڈیزرو اٹ؟ نو وے. اسی لیے نبی فرمانا ہے میرے اعمال بھی اتنے نہیں ہیں کہ میں کہوں کہ جنت میری ہو چکی ہے. جنت از ٹو ایکسپینسو, یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ, جنت از ٹو ایکسپینسو, بہت مہنگی ہے, بہت مہنگی ہے. اللہ تعالیٰ نے نا دنیا کو, یہ دنیا جس کو ہم بہت کچھ سمجھتے ہیں, اس کو مچھر کے پر سے کمپیئر کیا, اس کو ایک مری ہوئی بکری سے کمپیئر کیا. مری ہوئی بکری کون لینا چاہتا ہے؟ اور وہ بکری جو بیماری سے مری ہے, جس کے بال اڑے ہوئے ہیں اور عجیب جسم گلا ہوا ہے. یہ جو گلے میں جسم سے بکری مری ہے نا, یہ کون لینا چاہتا ہے؟ وہ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ زندہ بھی ہوتی ہے ہمارے, ہماری جو دوست صحابہ یہ زندہ بھی ہوتی تو یہ ہمارے کسی کام کی, نہ اس کا دودھ لے سکتے ہیں, نہ اس کو ہم کھا سکتے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو بیکار جانور تھا, ڈیزیز ریڈن اینیمل, راٹنگ, وہ آلریڈی زندگی میں راٹ ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا یہ کون خریدتا, اور اب یہ مر چکا ہے اور مزید راٹ ہو رہا ہے. تو نبی فرمائے اللہ کے نزدیک دنیا کی ویلیو یہ ہے, اس سے بھی کم ہے. جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں, جس کے پیچھے ہم پاگل ہو رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں دنیا, پوری دنیا کی قیمت اس سے بھی کم ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی غلطیاں کوتاہیاں معاف کرنے والا ہے. اگر آپ صحیح معنوں میں توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین, لیکن اللہ محبت کرتا ہے ان گناہگاروں سے جو توبہ کرتے ہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا, یقیناً اللہ تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں گناہ کر کے توبہ کرنے والا ایسے ہی جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو بھائی ٹینشن کیوں لے رہے ہو, اللہ معاف کرنے والا ہے, فکر نہ کرو. غلطی ہو گئی, learn the lesson, I will not repeat my mistake, move on, don't dwell in the past, don't live in the past, live in the moment. ابھی ماضی میں جیو, جو ہے نا حال میں جیو, ماضی کو بھول جاؤ کہ ماضی میں جو ہے ٹھیک ہے, غلطی ہوئی ہے مجھ سے, میں نے سیکھا لیسن, I move on. Either you win or you learn. لوز نہیں ہے, یا تو آپ جیت جاتے ہو یا تو آپ سیکھ جاتے ہو. تو سیکھ لو, اچھی بات ہے, you still are, you have grown yourself, آپ ڈیولپ کر کے اپنے آپ بہتر ہو گئے. تو ایک جو اللہ کے ولی ہیں, اللہ کے پیارے ہیں, وہ ماضی کے بارے میں غم نہیں کرتے اور فیوچر کے بارے میں ڈرتے نہیں ہیں, کیونکہ خوف ہمیشہ فیوچر کا ہوتا ہے. کس طرح سے؟ آپ نے کہا مجھے کہیں کورونا وائرس نہ ہو جائے, میں کہیں ایگزام میں فیل نہ ہو جاؤں, پتہ نہیں مجھے اگر جاب نہ ملی تو کیا ہوگا, میں نے جو انویسٹمنٹ کی ہے وہ کہیں بیک فائر نہ کر جائے.
میرا بزنس کہیں ڈاؤن نہ ہو جائے, مجھے موت نہ آ جائے. یعنی یہ کیا فیوچر کے ڈر ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے جو ولی ہیں نہ تو فیوچر کے بارے میں خوف کرتے ہیں نہ پاس کے بارے میں غم کرتے ہیں. ایسے واقعات ہوئے جو مجھے سمجھ میں نہیں آئے جب وہ ہوئے تھے. مثال کے طور پہ میں نے اپلائی کیا جی آئی کے لیے, نہیں داخلہ ہوا. نرس کے لیے کیا, نہیں. حالانکہ میں بہت اچھا اسٹوڈنٹ تھا, میں ہمیشہ ٹاپ 3 میں آتا تھا. لیکن سم ہاؤ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ محنت بھی کی, ٹرائی بھی کیا, دعائیں بھی مانگی. پہلے ویسے میں کوئی دعائیں نہیں مانگتا تھا, نہ کوئی نماز پڑھتا تھا, لیکن ان ٹیسٹوں سے پہلے میں نے بڑی دعائیں مانگی, نمازیں بھی پڑھی, پھر بھی نہیں. اور ایسے ایسوں کا ہوگا جو زیادہ نالائق کی کلاس ہے. تو میں نے کہا یا اللہ یہ کون سا حساب کتاب ہے. تو پھر بڑا مجبوراً امی ابو نے کہا نہیں بیٹا فاسٹ کا پیپر دے دو. میرے دماغ میں صرف 2 انسٹیٹیوٹ تھے, یا جی آئی کے یا نرس. انجینئرنگ کری تھی میں, یا جی آئی کے یا نرس, نو ادر انسٹیٹیوٹ ایٹ آل. تو امی ابو نے کہا بیٹا فاسٹ کی ٹرائی کر. ان 2 میں نہیں ہوا. فاسٹ کی, پھر محنت کی, پھر پیپر دیا, وہاں پہ ہو گیا. اتنی بھی سیڈ اسٹوری نہیں. بلکہ کیا ہوا, فاسٹ کا جو اینٹی ٹیسٹ میں نے ٹاپ کیا تھا. تو جب میں ایڈمن آفس گیا, انہوں نے کہا کہ مبارک آپ نے ٹاپ کیا. میں نے کہا اب بھی نہ کرتا تو کب کرتا. میں نے کہا بڑے بیٹر لگ رہے ہیں, کچھ ہوا ہے زندگی میں. میں نے کہا بس نہ پوچھیے. تو فاسٹ میں نے 1 سیمسٹر کیا, لیکن نا وہ میرے دوست جو جی آئی کے اور نرس میں بیٹھے تھے نا, وہ وہاں سے مجھے میسیجز بھیج رہے ہیں کہ یار ویسے نرس کی کافی کا مزہ آتا ہے. جی آئی کے میں نے کہا یار جی آئی کے کی جو سموسا چاٹ ہے نا اس کا کوئی اور مقابلہ نہیں. تو میں اندر سے گلتا سڑتا رہتا. میں نے امی کو کہا, میں نے کہا اس ضلع سے تو بہت اچھی, میں نے پاکستان میں رہنا نہیں ہے, میں پھر پاکستان چھوڑ کے انگلینڈ چلا. تو میں نے کہا بس میں انگلینڈ جا کے وہاں سے ڈگری کمپلیٹ کروں گا. وہاں سے کمپلیٹ کر کے میں آسٹریلیا گیا, وہاں سے پھر دبئی چلا گیا, میں پاکستان واپس ہی نہیں. یعنی میں نے کہا بس نہیں تو نہ صحیح. حالانکہ فاسٹ از اے ویری گڈ انسٹیٹیوٹ, بٹ جسٹ 1 سیمسٹر کے بعد میں وہاں سے نکل گیا. اور میں نا اللہ تعالیٰ سے ناراض تھا کہ اللہ مطلب اگر تیرے ہر چیز تیرے قبضہ قدرت میں ہے, تو ہر چیز پر قادر ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر, تو ہر چیز پر قادر ہے. تو اگر ایک مسکین کا داخلہ نس میں ہو جاتا, جی آئی کے میں ہو جاتا, تو کون سی تو قیامت برپا ہو جا رہی تھی. کا سوچے تو صحیح نا, سوچے کوئی بات سمجھ میں آ رہی. مطلب ایک مسکین سا بندہ ہے, محنت بھی کر رہا ہے, ٹریک ریکارڈ بھی اچھا ہے, دعائیں بھی مانگی ہیں اس نے, نمازیں پڑھی ہے پہلی دفعہ زندگی میں. تو اگر ایک بندے کا داخلہ ہو جاتا جہاں 100 میں لوگوں کو, ایک بندے کو اور انٹری ہو جاتی, تو کیا قیامت آ جانی تھی. تو دنیا پھٹ جانی تھی, آسمان گر جانا تھا, ستارے ٹوٹ جانے تھے, کیا ہو جانا تھا. مطلب کون سی مجبوری ہے ایسی, نہیں سمجھ میں آئی نا بات, نہیں سمجھ میں آئی. لانگ اسٹوری شارٹ کیا, میں دبئی گیا, ادھر انگلینڈ آسٹریلیا, بہت آف ٹریک ہو گیا. حالات نے مجھے مولوی بنا دیا. جیسے میں کہتا ہوں نا, وہ مجھے نا ویسے بسوں ٹرکوں کی شاعری پڑھنے کا بہت شوق ہے, تو میں اسے نوٹ بھی کر لیتا ہوں. تو ایک بس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے, یہ جو نہیں ہوتی جو صحیح ڈیکوریٹڈ بسز ہوتی ہیں, اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے وقت نے ایک دفعہ پھر دلہن بنا دیا. دلہن بس کہتے ہیں. تو میں کہتا ہوں وقت نے مجھے پھر ایک دفعہ مولوی بنا دیا. تو میں دین پہ آیا, مولوی بنا, وہاں سے میں نے اپنا جاب شاپ چھوڑی, پاکستان واپس آ گیا, اور یہاں پہ میں نے یوتھ کلب بنایا, یہاں پہ کام شروع کر دیا. ایک دن بیٹھا ہوں آفس میں, تو ای میل آتا ہے جی آئی کے سے کہ وی وڈ ریکویسٹ دا پلیجر آف یور کمپنی at our esteemed institution for a motivational session for our bachelor's level students at the auditorium وغیرہ وغیرہ. تو میں نے فون کیا اپنے بوائز کو, یوتھ کا جو بوائز ہیں, میں نے کہا بوائز بلاوا آ گیا ہے. تو کہتے ہیں ابھی چلتے ہیں. ہم گاڑی میں 5 بندے چلے گئے. تو 5 بندے ہم جی آئی کے پہنچے. آپ یقین کریں جو پروٹوکول تھا آپ کی سوچ ہے, کیونکہ جی آئی کے نا ایک شہر ہے, یعنی جی آئی کے از لائک اے سٹی. بیسیکلی وہ سارے اس کمپاؤنڈ کے اندر ہی ہیں, ٹیچر, فیکلٹی, پرنسپل, بچے سارے ادھر ہی ہیں. ایون ٹیچرس کی فیملی, ان کے بچے, ان کا اسکول بھی ادھر ہی ہے. تو جائیں کہاں, وہ سارے ادھر ہی. تو میں جب وہاں پہ پہنچا, تو آپ سوچیں ایچ او ڈی, ڈین, اور اس کے علاوہ ان کے ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹ کے ہیڈس, اور بچے, اور پھولوں کی پتیاں, اور پھول, اور یہ یہ کوئی پتہ ہے مکہ کا کوئی سین نظر آ رہا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے. صرف وہ تالال بدو رہنا کہنا رہ گیا تھا, باقی تو سب کچھ وہ نظر آ رہا ہے. اب میں اندر جاتا ہوں, وہاں پہ اتنا پروٹوکول, پھولوں کے گلدستے پڑھائے جا رہے ہیں. سر اٹس اے پلیجر ٹو ہیو. میں آڈیٹوریم میں گیا, ماشاء اللہ آڈیٹوریم کچا کچ بھرا ہوا ہے. میں اسٹیج پہ گیا, پہلی بات میں نے کی, میں نے کہا میں آپ کا اینٹری ٹیسٹ فیل ہوا. تو لوگوں کو بڑا مزہ آیا میری بات سن کے. میں نے کہا دیکھیں میں اینٹری ٹیسٹ تو فیل ہوا تھا, میں یہاں پڑھنے کے لائق نہیں تھا, لیکن آج پڑھانے کے لائق ہو چکا ہوں. اور آپ یقین کریں بالکل اسی طرح میرے ساتھ میں جب میں نرس کیا, نرس میں بھی تو میں ایون دیا کہ میں ڈزنز آف ٹائم جا چکا ہوں, نرس میں بھی ڈزنز آف ٹائم جا چکا ہوں. ہر 2 مہینے بعد پھر بلا لیتے ہیں, سر سیمینار کے لیے آ جائیں, سیمینار کے لیے آ جائیں. تو پہلی دفعہ جب میں گیا تھا ان کو بھی میں نے یہی کہا تھا, میں نے کہا میں آپ کا اینٹری ٹیسٹ فیل ہوا تھا.
لیکن اللہ تعالیٰ کو نا یہ منظور نہیں تھا کہ میں وہاں پہ ایز اے اسٹوڈنٹ رہوں. اللہ کو پتا تھا کہ تجھے میں نے بڑے اسپیشل روٹ سے بھیجنا ہے. تجھے میں نے ایز اے اسٹوڈنٹ, تو دعا کرنا کہ تو اسٹوڈنٹ کے طور پہ جائے, تجھے میں نے اسٹوڈنٹ کے طور پہ بھیجنا ہی نہیں ہے, تجھے میں نے پروٹوکال کے ساتھ بھیجنا ہے. تو اس ٹائم پہ مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے, مجھے نہیں سمجھ آ رہی کیا حکمت ہے کہ میرا داخلہ ہو. اب حکمت سمجھ میں آ رہی ہے. آج آپ مجھے کہنا کہ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا انٹری کرا دیتا جی کہ بھیا نفس میں کہتا ہوں نہیں, جو اللہ نے پلان کیا تھا وہ میرے پلان سے کروڑ گنا بہتر. یہ بہت بہت بھاری تھا. دیکھیں ایک تو یہ تھا کہ نبی سے محبت ہے, نبی چلے گئے, نبی سے پیار کرتے ہیں, نبی چلے گئے. دوسرا یہ تھا وہیں بھی رک گئی ہے. تو نبی سے پیار تو تھا ہی تھا, قرآن سے بھی تو پیار تھا. جب تک نبی تھے روز ہر دن دوسرے دن آیتیں نازل ہو گئی ہیں, قرآن مل رہا ہے, نیا قرآن مل رہا ہے, ہر روز کچھ چیزیں آ رہی ہیں. تو وہ بھی بند ہو گیا. نبی فوت نہیں ہوئے, وہ صرف 40 دن کے لیے گئے ہیں, جس طرح موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو چھوڑ کے گئے تھے ابھی واپس آ جائیں گے, خبردار کسی کا فوت ہوئے. اچھا وہ تلوار نکال کے نا, یعنی نیام سے باہر تلوار نکالیں گے اور ہلا رہے ہیں تلوار, چپ کر کے سارے بیٹھ جاؤ. اچھا اب یہ عمر کا خطاب ہے, کوئی کسی کی مجال نہیں آگے سے بات کرے, لیکن ابو بکر صدیق کی مجال ہے. تو سیدنا بلال نے دوبارہ سے مسجد نبوی کی چھت پہ چڑھے, اذان دی, اور مورخین اور محدثین لکھتے ہیں اس کے بارے میں کہ اس دن مدینہ میں کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو نہ رو رہا. اس دن پورا مدینہ رو رہا. اذان سن کے اپنے گھروں سے لوگ باہر نکلے کہ کیا ہو رہا ہے, یہ ہو کیا رہا ہے. اور کہتے ہیں ہر بندے کو لگ رہا تھا کہ جیسا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں واپس چلے گئے. صرف اس مومنٹ کے لیے, اس چھوٹے سے مومنٹ کے لیے نبی کے دور میں واپس پہنچ گئے. میں آپ کو بتاؤں یہ وہ لوگ ہیں, یہ ان کی سٹوریز ہیں جو لوگ اصل میں صبر کرنے والے ہیں. آپ سوچیں ہم نے کیا صبر کیا زندگی میں. ہمارے مسئلے میں یقین کریں بہت ہی زیادہ معصومانہ قسم کے اور کیوٹ قسم کے مسئلے ہوتے ہیں. ہمارے صحابہ ہمارے مسئلے دیکھنا ہوتے ہیں, یار یہ کتنے کیوٹ لوگ ہیں. ہم بھی نبی کے ساتھ اٹھائے جائیں, ہم بھی جنت الفردوس میں موجود ہوں انہی لوگوں کے ساتھ, تو ہمیں انہی کے لائف سٹائل کو فالو کرنا ہو. صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی نے ہمیں حدیث سنائی کہ جو جس سے محبت کرتا ہوگا نا وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے. تو صحابہ کہتے ہیں یہ دن جس دن ہم نے یہ حدیث سنی تھی نا, یہ ایسا تھا جیسے ہمارے لیے عید کا دن ہے, کیونکہ اس سے زیادہ خوشی ہمیں کسی دن نہیں ہوئی. کیونکہ اپنی غلطیاں, کوتاہیاں, کمیاں اپنی جگہ پر, لیکن ہم میں سے کسی شخص کو بھی اس بات پر رائی برابر بھی شک نہیں تھا کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں اور اس محبت کا حق ادا کرنے کی ایڑی چوٹی کا زور لگا کے کوشش کرتے ہیں. تو چونکہ ہمیں پتہ تھا ہم نبی سے محبت کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, خدا کی قسم نبی سے محبت ہے. اور یہ صرف یہ جو والہانہ پیار ہے نا, کہ صرف کہنے کی تھی ہم عاشق رسول ہیں, ہم عاشق رسول ہیں, عاشق رسول ہیں, فجر کی نماز 2 مہینے سے نہیں پڑھی گئی,